منیزہ جہانگیر صاحبہ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں نے پہلے تردید کی اور پھر مان گئے، تو اس میں میڈیا جو ہے وہ ان دونوں کو کتنا ٹرسٹ کرے؟ یہ تو اب کہنا بڑا مشکل ہے کہ میڈیا کس کو ٹرسٹ کرے. حامد میر صاحب وہ جو انہوں نے بتایا کہ جی 2 ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جن کے گھروں کے اندر سے اسلحہ برآمد ہوا ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ جی ہمارے گھر میں کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا. اب مجھے بتائیں کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے گھر میں اسلحہ برآمد ہوا ہے، یہاں تک کہ پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں اسلحہ برآمد ہوا ہے، بڑی بھاری تعداد میں اسلحہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں پلانٹ کیا گیا. اب آپ کو یاد ہوگا سب کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ رانا ثناء گاڑی کے اندر منشیات جو ہیں وہ پلانٹ کی گئی تھیں، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر بدلہ اتار رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حالات جس طریقے سے بنے ہیں یہ اس طریقے سے بننے نہیں چاہیے تھے. اچھا، وہ ایاز صادق صاحب پھر لائن پہ موجود ہیں. ایاز صادق صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے تردید کی، پھر عمران خان صاحب نے تردید کر دی، پھر آپ تصدیق کر رہے ہیں، تو آپ کی لائن ڈراپ ہو رہی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں سردار صاحب، اس لیے کہ آپ نے اسلام آباد میں جو موبائل ٹیلی فونز کے سگنل ہیں ان کو ذرا ویک کیا ہوا ہے. اچھا، مبشر زیدی صاحب ذرا، میں یہ سردار ایاز صادق صاحب کبھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اب دوبارہ آ گئے ہیں. تو سردار صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ پھر ہم میڈیا والے کس کو ٹرسٹ کریں؟ آپ کو ٹرسٹ کریں یا مریم اورنگزیب صاحبہ کو ٹرسٹ کریں؟ انہوں نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، آپ نے کہا مذاکرات ہوئے ہیں. جب مریم سے آپ کی بات ہوئی تب تک ان کو نہیں اطلاع تھی کہ مذاکرات ہوئے. مریم کو بہت لیٹ پتہ چلا ہے کہ مذاکرات ہوئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بھی مذاکرات کا تب ڈسکلوز کیا جب شاہ محمود قریشی صاحب نے جوش خطابت میں. سردار صاحب، ہمیں سب پتہ ہے کہ وہ تینوں جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ کیسے آئے، کس چیز پہ بیٹھ کے آئے، کتنے بجے آئے، کہاں ملے آپ کو، ہمیں سارا پتہ ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا، تو مریم اورنگزیب کو بھی نہیں تھا پتا. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب کو بتایا گیا کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوارڈینیشن نہیں تھی، آپ کی انفارمیشن منسٹر کو نہیں پتا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو یہ کیسی کوارڈینیشن ہے حکومت کی آپس میں؟ نہیں، کسی سٹیج پہ مذاکرات میں یہ نہیں تھا کہ کوئی بریک تھرو ہو سکے. کسی سٹیج پہ 1% بھی نہیں کہ جو کہ کہا جائے کہ 1% بھی پاسبلٹی تھی کہ کوئی مذاکرات میں بریک تھرو ہو جائے. نہیں، یہ انیشل میٹنگ تھی، پہلی میٹنگ تھی، اور ان کے کہنے پہ جو ہوئی تھی، مگر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اچھا، اب سمپلی یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے، اور انہوں نے ٹائم دے دیا کہ میں 10 بجے تک ڈی چوک پہنچوں گا. تو کیا آپ کے خیال میں وہ پہنچ جائیں گے؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو بتائیں گے، مجھے یہ پوزیشن کا نہیں پتا. بہرحال ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ کہا کہ اس کا آزادی مارچ ناکام ہو گیا ہے. ان کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی تھیں، اور ان کی پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ٹیئر گیس چلنی شروع ہو گئی. ابھی تک ہمارے ارد گرد تو نعرے بھی لگ رہے ہیں، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا خیال ہے کہ وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہاں پہ ڈی چوک اسلام آباد کی تو ذرا ڈیفرنٹ ہے، جو کہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں آہستہ آہستہ. بہرحال بہت بہت شکریہ. سردار ایاز صادق صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے.